والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ آپ حضرات گزشتہ ہفتے ایک مریض کی عیادت کرنے کو کتنا ثواب اللہ دیتا ہے اسے سن رہے تھے۔ آج بھی حدیث پاک پہلے سماعت کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ عز و جل روز قیامت فرمائے گا ابن آدم میں بیمار ہوا تو تو نے میری عیادت نہ کی، عرض کرے گا تیری عیادت کیسے کرتا؟ کہا فلاں بندہ بیمار تھا، کیا تو نے عیادت نہ کی؟ کیا تو نے نہیں جانتا؟ اگر عیادت کو جاتا تو میرے پاس اس کے پاس مجھے پاتا۔ اے ابن آدم میں نے تجھے کھانا طلب کیا، یعنی اس حدیث پاک میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کتنا پیار فرماتا ہے، کتنا پیار فرماتا ہے۔ کہا کہ قیامت کے دن اگر اس لیے کہ انسان کی سالوں سال کی عبادت اسے جنت میں نہیں لے جا سکتی، مگر ایک انسان اگر کسی کے ساتھ بھلائی کر دے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ آپ سوچیں، آپ علیہ السلام وہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے وہ عورت جنت میں گئی، جنت میں گئی، جنت میں گئی۔ صحابہ نے اس کا حضور کون گئی؟ کہا وہ عورت جو ظالم و جابر تھی، بڑی بدزبان تھی، لیکن ایک مرتبہ ایک پیاسے کتے کو اس نے اپنے دوپٹے میں پانی کنویں سے نکال کر بھگو کر اس کے نچوڑ کے پلا دیا، اس کی پیاس بجھ گئی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو جنتی بنا دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑا پیار ہے کہ بندہ بندے سے پیار کرے۔ تو کہا بیمار تھا تو میری عادت کو نہ گیا، مولا تو کہاں بیمار؟ کہا اگر تو میرے بیمار بندے کے پاس جاتا تو اس کے پاس تو مجھے پا لیتا، سمجھے نا؟ کہا میں بھوکا تھا تو نے کھانا نہیں کھلایا، کہا میرے بندے کو کھلاتا تو مجھے اس کے پاس پا لیتا۔ اب اس آیت حدیث پاک میں آپ سنیں کہ اگر ہم کسی بیمار کے پاس جائیں تو کیا پڑھیں؟ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعرابی کے پاس تشریف لے گئے عیادت کو، اور آپ کی عادت کریمہ تھی جب کسی مریض کی عیادت کو تشریف لے جاتے تھے فرماتے لا بأس طہور انشاء اللہ تعالی، یعنی کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ مرض ہمارے گناہوں سے پاک کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ کیا پڑھیں گے؟ لا بأس طہور انشاء اللہ، لا بأس طہور انشاء اللہ، سمجھے نا؟ یعنی کوئی حد نہیں، اللہ تعالیٰ اس مرض کے ذریعے آپ کے گناہ مٹا بھی دے گا اور جلد آپ کو یقیناً شفا دے گا۔ سمجھے بات نا؟ یعنی آپ مریض کے پاس جائیں، چونکہ اتنا علم تو ہے نہیں، اب کوئی بیمار ہو سکتا جا کے لفظ آپ بول دو نا تو بھڑک جائے گا، کہے گا اچھا تو میرے گناہ مٹانے ہیں، سمجھے نا؟ اسے تسلی دی، چونکہ اب علم ہے وہ سمجھ جائے گا، علم نہیں جانے گا، علم ہوگا تو سمجھ جائے کہ میرے آقا کی سنت ہے کسی مریض کے پاس جانے کی یہ دعا کرتے لا بأس طہور انشاء اللہ، سمجھے نا؟ پڑھے گا، ورنہ تو آپ اسے تسلی دیں، لیکن بہت دیر بھی بیمار کے پاس نہ بیٹھنے کو اکتا ہے۔ آج ہوتا بہت سارے لوگ گھروں میں عیادت کرنے کو جاتے ہیں گھنٹوں گھنٹے لگا لیتے ہیں، پتہ نہیں اس کی کون سی ضرورت ہے کیا ہے، سمجھے بات نا؟ تو جتنا جلدی ہو سکے اس سے ملاقات کرے، ضرورت پوچھے، اس کے بعد واپس آ جائے۔ حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کو جائے تو شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو شام کو جائے صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، سمجھے نا؟ خالی سیٹھیوں کی عیادت نہیں کرنا ہے، اپنا کوئی اگر غریب رشتہ دار ہے اس کی بھی عیادت کرنا ہے، چونکہ آج اسٹڈی چل چکا ہے نا، اگر کوئی بھائی ہے، کوئی پاور والا ہے، سمجھے نا، اس سے ہمارا دور کا رشتہ نکلے گا، بات نکلے گی تو
ہاں وہ میرا رشتے دار تو ہے. اور اگر بیچارہ کوئی غریب ہے, سگا رشتے دار ہے, اگر میں اس کو جانتا ہوں ہاں دور کا میرا رشتے دار ہے, یعنی پیسہ ہے تو دور والا قریب بن جاتا ہے, اور پیسہ نہیں تو قریب والا بھی دور بن جاتا ہے. سمجھے نا, ایسا نہیں ہو. آپ بیمار, چونکہ جس دور سے ہم گزر رہے ہیں نا, اس دور کے اندر بس جس کے پاس پیسہ ہے نا اسی کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں. نہ جانے کتنے دیندار دوڑتے رہتے, پیسہ ہے. اللہ بچائے بہرحال, یہ دنیا ہے جس کے پیچھے دوڑو گے نا وہ دوڑائے گی. سمجھے نا. بہرحال تو اگر کوئی ہمارا رشتے دار عزیز و قریب کوئی بھی ہے تو ہم اس کی عیادت کو جائیں خلوص نیت کے ساتھ, چہرہ دکھانے نہ جائیں, نیت سے کہ میرے آقا کی سنت ہے. جب اس نیت سے جاؤ گے وہ خوش بھی ہو جائے گا اور تم کو ثواب بھی مل جائے گا. اور نہ اس لیے ٹائم نہیں جاؤ گے برا نہ مان جائے تو نیت ہی تمہاری بیکار ہو گئی. تو جگہ گئے نہ بس دنیا کے لیے, آخرت کا کوئی سامان آپ لے نہیں ملے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو اچھی طرح وضو کر کے بغرض ثواب اپنے مسلمان بھائی کی عادت کو جائے, جہنم سے 60 برس کی راہ سے وہ دور کر دیا. سبحان اللہ. جہنم سے تو اتنا مریض کی عادت کرنے کا آپ سوچے ثواب ہے. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, حضور صدر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مریض کے پاس جائے, تو جائے مریض کے لیے, حضرت عمر کو نصیحت کر رہے ہیں, تو اس سے کہیں تیرے لیے دعا کرے اور اس کی دعائیں ملائکہ کے مانند. یعنی آقا علیہ السلام حضرت عمر کو فرما رہے ہیں کہ جب تو کسی مریض کے پاس جائے اس سے دعا کے لیے میرے لیے دعا کرو, میرے لیے دعا کرو. ویسے دعا کا جو لفظ ہے نا آج ہمارے معاشرے کے اندر سوسائٹی میں عام ہو ہے, دعا کرنا, دعا کرنا, دعا کرنا, بس ایسے رسمی بن گیا ہے. آپ نے جانا ہی نہیں کہ دعا مومن کا کتنا بڑا ہتھیار ہے. صرف ہم نے اس کو کیا ہے بس جیسے ابھی آئے گی کوئی بڑی رات آ گئی یا تہوار ہے, معاف کرنا, بول شد معاف نہ بول شد معاف. مجھ سے بھی کتنے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت بول شد معاف کرنا, ہم اس کو کیا بولنا ہے. تو دعا کرا, اس لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہمیشہ یاد رکھیں. مولا علی نے کیا فرمایا, دعا کرایا نہ کرو, دعا لیا کرو. سبحان اللہ. ظاہر سی بات ہے, میں آپ کا دل خوش کر دوں تو آپ کے دل سے نکلے گا اللہ آپ کو اچھا ہے. سمجھے نا, میرا کام کرنے کے میرے دل سے نکل جائے گا. کہنے کی ضرورت نہیں, دعا کراؤ کہ دعا لو, تو کرانا ہے کہ لینا ہے. لیکن ہم ظاہر تھوڑا دکھائیں نہیں تو دعا کرنا, دعا کرنا ہے. سمجھے نا. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا شان ہے, خود بھیگ دے اور کہیں منگتے کا بھلا ہو. حضور کیا فرما رہے, خود بھیگ دے کیا تیرا بھلا ہو. سمجھے نا, وہ حال ہے. ہمارے ساتھ ایسا ہو سکتا ہے کیا ہم کسی کے ساتھ بھلائی کریں اور کہ اللہ مجھے اچھا رکھے, ایسا ہو سکتا ہے. ہم تو اگر فقیر کو دیتے ہیں نا یا صدقہ سنیا, صدقہ سنیا, صدقہ والا فٹا کر. سمجھے نا کہ یقیناً آپ کو یہ صدقہ بولنے کی ضرورت, فقیر بھی بے شرم بیٹھے ہوتے ہیں. سمجھے, وہ بے شرم ہے, یہ ضرورت مند نہیں. کوئی ہو جائے نہیں کہتا ہوں نا, زیادہ تر یہ فقیر بے شرم بیٹھے ہیں. ان کے اس میں ان کی شرم و حیا ختم ہو گئی, چونکہ عادت پڑ گئی. فقیر تھا, اس میں نے کہا تو یار مانگتا ہے کرتا ہے. مجھے کیا کہتا حضرت یہ بغیر انویسٹ کا دھندا ہے. اب اس کو کیا بولو بتائیے, کہہ رہا اس میں کوئی انویسٹ نہیں ہے, بغیر انویسٹ کا دھندا ہے. میں نے کہا محنت سے کماؤ, محنت سے کمائی کرنے والا میاں کے ساتھ اٹھائے. کہہ رہا اس میں بھی محنت لگتی ہے, یہاں چلتا ہوں وہاں چلتا ہوں, یہاں پیدل چلتا ہوں, اس میں بھی محنت لگتی ہے. تو مانگنے کی, میرے آقا نے کیا فرمایا, اگر مانگنے کی عادت پڑ جائے تو بندے سے مانگنے کی عادت چھوڑتی نہیں. سمجھ بات نا. بہرحال تو دعا کرانا ہے کہ دعا لینا ہے. ہاں, تو یہ رسمی والا چھوڑ دو, دعا کرنا یہ چھوڑ دو رسمی. آپ مومن کا دل خوش کرو, دل سے دعا خود بخود نکلے. سمجھے نا, خوش کرو. کہنے کے اندر یا ہوتا نا تھوڑا بھی انسان کسی سے بھلائی کر, دعا کرنا, دعا یہ رسم ہٹا دو. کیا کرنا ہے, اس کا دل خوش کرنا ہے, اس کے دل سے خود بخود دعا نکل جائے گی. اب آگے حدیث پاک میں آیا, حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزیں جو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنتی لکھ دے گا. 5 کام. پہلا کام ایک مریض کی عیادت کرنا. دوسرا کام جنازہ
کبھی ہم جاتے ہیں اسی کے جنازے میں جاتے ہیں جو نوٹ ہو یا اپنا مطلب ہو، سمجھے نا، خلوص نہیں کیا چلو اپنا کوئی بھائی ہے غریب ہے نہیں، وہ سب نکل گیا، ہمدردی کس قوم سے ختم ہو گئی. اسی وجہ سے دیکھو جو آج ظلم پر ہو رہا ہے اسی وجہ سے ہو رہا، ہمدردی نہیں رہی، مشرا نہیں، اور نہ دین میں حقیقت صرف رسم رہا. تو کیا ہے جنازے میں شریک ہونا، یا سیٹھیوں کے جنازے میں نہیں، امیر غریب کوئی سب کے جنازے، روزہ رکھنا، جمعہ کو جائے، غلام آزاد کرنا، آج غلامیت کا دور ہے، صدقہ ہی کر لیں. تو آقا فرماتے جو بندہ ایک دن میں 5 ہی کام کر لے اللہ اسے جنتی لکھ دے گا. اور بھی باتیں انشاءاللہ سماعت کریں گے، لیکن کچھ سوالات آئے اس کا جواب دینا ہے. ایک سوال یہ کہ کیا ناپاکی کی حالت میں بنا دیکھے قرآن شریف پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے. جب آپ پر غسل فرض ہو گیا تو آپ چھوئے اور بغیر چھوئے دونوں طریقے سے حرام ہے، آپ قرآن پڑھ نہیں سکتے. جس طرح حیض والی عورت ہے وہ بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی ہے. ہاں اگر وہ تعلیم دیتی ہو بچوں کو تو اس کے لیے ہچے کر کے تعلیم دے سکتے، اس کو پورا روا کر کے نہیں پڑھے گی. لہذا ناپاکی کی حالت میں قرآن نہیں پڑھا جا سکتا اور نہ قرآن چھوا جا سکتا ہے. ہاں اگر کوئی بغیر وضو کا ہو، وضو خالی نہیں ہے تو قرآن بغیر چھوئے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے. کسی کا وضو نہیں ہے، آپ شریف پڑھنا چاہے یا کچھ پڑھنا چاہے بغیر وضو کے پڑھ سکتا ہے. میں جہاں تراویح پڑھتا ہوں وہاں ایک مدارس شریف ہے، لوبان سنایا جاتا ہے، تو کیا اس کی خوشبو سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ دیکھیے صرف خوشبو سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اگر لوبان کی آئی یا عطر لگے اس سے روزہ نہیں رہے، لیکن جان بوجھ کر اس دھوئے کو اندر لے جانا تب روزہ مطلوب، سمجھے نا، جان بوجھ کر اندر لے جانا. لہذا خوشبو سے خالی روزہ نہیں رہے گا. سحری کے بعد ناپاکی کا غسل کیا جائے تو کتنے فرض ہوں گے؟ ٹھیک ہے بھائی، دیکھیے غسل چاہے سحری کے بعد کرو چاہے سحری سے پہلے کرو، غسل میں کتنے فرض ہیں؟ 3 ہے نا، ماشاءاللہ. سب میں تو 3 ہی رہیں گے، چاہے سحری سے پہلے کرو چاہے سحری کے بعد. لہٰذا 3 سے 4 نہیں ہو جائیں گے، سحری کے بعد بھی 3 ہی غسل کے فرض رہیں گے. دیکھیے حالت روزہ میں غرارے کے ساتھ یہ حلم تک نہیں پہنچانا، بس یہیں تک پہنچانا، سمجھے نا، بالکل آ کر کے کہنا کے اندر چل نہیں، غرارے کے ساتھ کلی نہیں کرنا، یوں ہی کلی کرنا. کچھ کہہ رہے بولو. کسی شخص نے ایسا پڑھا کہ وہ سن لیے اور بولتا ہے کہ بھائی سیاہ لوگ اچھے ہیں یا پھر وہاں بھی لوگ اچھے ہیں یا پھر غیر مسلم اچھے ہیں یا پھر یہ اچھے ہیں، تو ایسا بولنا کیسے؟ دیکھیے اس روئے زمین پر ایمان والوں سے زیادہ کوئی اچھا ہے نہیں، سب سے اچھا کوئی ہے تو ایمان والا. ٹھیک ہے، اب اس کا کہنا وہ کردار کے اعتبار سے کہہ رہا تو ٹھیک ہے، باقی حقیقت کے اعتبار سے کہے گا تو خود چلا جائے گا، سمجھے نا. دیکھیے اس کا جو کہنا ظاہری اعتبار سے ہے وہ یہی ہے کہ مطلب عمل کے اعتبار سے وہ اچھے، عقیدے کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے کہے گا تو خود چلا جائے گا، سمجھے نا. عمل کے اعتبار سے جیسے حضرت بایزید بستامی کے زمانے کو بنتا تھا نا، ایک مسلمان تھا ایک یہودی، دونوں کی دوستی تھی. وہ یہودی کو ہمیشہ مسلمان کہتا ہے مسلمان ہو جانا ہے، مسلمان ہو جانا، تو ہمیشہ ایک کہنا کہا تیری طرح مسلمان بننا ہے یا بایزید بستامی کی طرح. کہا یہ کیا مطلب؟ کہا تیری طرح مسلمان بننا ہے تو تو مجھ سے زیادہ شراب تو پیتا ہے، مجھ سے زیادہ جھوٹ تو بڑھتا ہے، تو کہا تیری طرح مسلمان بننے سے اچھا میں یہودی اچھا ہوں، سمجھے نا. اور اگر بایزید کی طرح اگر مسلمان بننا وہ ٹف، سمجھے نا. تو یہاں اس کا ایمان اور عقیدے کی اعتبار سے اگر کہے گا تو ایمان سے خود چلا جائے گا. عمل کے اعتبار سے آج ہمارا کردار، ہمارے اعمال ایسے ہو گئے. ظاہر سی بات آپ دیکھیں جیسے کل جمعہ میں اس سے پہلے میں نے کہا کہ زکوٰۃ کا ایک اس سے بڑا مقصد یہ ہے کہ مسلم معاشرے سے غربت دور ہو جائے، مسلم معاشرے سے غربت دور ہو جائے. کہ زکوٰۃ کے فنڈ سے ہاسپٹل بنائے جائیں، اسکول بنائے جائیں، کالجز بنائے جائیں اور یہ ساری چیزیں بنائی جائیں اور مسلمانوں کے رہنے کے لیے ریسیڈنٹ علاقہ بنائے جائیں تاکہ مسلمان آرام کے کم پیسوں میں انویسٹ کر کے دے سکیں. آپ انویسٹ کرتے تاکہ ریٹ بڑھ جائے، پھر اس میں پیسہ لے کے نکل جائے تاکہ وہ 10-12-50 ہو جائے، سمجھے نا. انویسٹ کل میں نے بتایا تھا نا، عثمان غنی والا انویسٹ کرنا سیکھو، سمجھے نا. یہ دنیا والا انویسٹ کرنا وہ چھوڑ دو، سمجھ نہیں بات نا. لہٰذا وہ عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہے، اس وجہ سے
فتویٰ یہ دیا جائے گا کہ اگر وہ ایمان سے نہیں رہے لیکن ایمان اور عقیدے کی اعتبار سے تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ دیکھیے مقروض ہے تو اس کے لیے اجازت ہے، لیکن اس کی بھی پوزیشن دیکھی جائے گی۔ پتا چلا وہ 1 کروڑ کا بنگلہ لیے بیٹھا ہے، 50 لاکھ کی گاڑی لے کے بیٹھا ہے، سمجھے نا، اور اس کے بعد سوچا ہے مقروض ہو گیا، ادھر دھندے میں پیسہ پھنس گیا تو زکات جو ہے نا نکالنا چاہیے۔ زکات نکالنے سے انسان کا دل اور مال سب ستھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہ گندا مال جو اسے ہم کیوں لیں، کوشش کریں اس سے بچنے کی۔ اب اگر کوئی راہ نہیں ہے تو پھر قرض لے کر زکات لے کر قرض گزار سکتا ہے، باقی اس کی اجازت نہیں۔ تو تب تو اگر آپ اسے زکات دے رہے تو گویا اس کی گناہ میں مدد کر رہے ہیں، تب تو قطعاً آپ کو دینا ہی، سمجھے نا، ورنہ گناہ میں تو آپ اس کی مدد کریں اور زکات دینے کے پاس پیے گا پیٹ پڑا تو وہی اور دینے لگے گا، تو آپ اس پر گناہوں پہ مدد کرنے والے ہوں گے، لہٰذا ایسے شخص کو زکات ہرگز نہ دی جائے۔ دیکھیے اگر اس نے نہیں پتا تھا اور ظاہراً اس کی غربت دیکھ کر ضرورت کو دیکھ کر دے دیا ہے تو بہرحال ادا تو ہو جائے گی، سمجھے بات نا، چونکہ نہیں تب نہیں دینا چاہیے اسے، سمجھے نا، بہرحال اگر غریب دے دیا تو ادا ہو جائے لیکن گنہگار وہ ہوگا، سمجھے بات نا، پھر بھی وہ گناہوں پر مدد، چونکہ زکات کا مستحق وہ ہے جو مقروض ہو یا اس طرح فقیر ہو، وہ ہے تو دے دیا لیکن پھر بھی وہ گناہ پر مدد کرنے کی وجہ سے گنہگار ہوگا۔ دیکھیے مال زکات، جو زکات کا مال ہوتا ہے وہ نہ اس سے مدرسہ بنایا جا سکتا ہے، نہ اسکول، نہ کالج، نہ ہاسپٹل۔ ہاں ایسی ضرورت ہو تو پھر ہیرا شرعی کر کے راستہ نکالا جاتا، پھر اس میں ایسی فیسلٹی دی جائے تب، یعنی کہ اسکول زکات فکرے سے بنا لی اور اس کے بعد فیس لمبی لگی رہتی نہیں، اس کے لیے آپ اس میں رعایت رکھیں، غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ معافی رکھیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس طرح اکٹھا کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے زکات غریب کو مالک بنایا جائے گا تو زکات کے مال سے نہ قبرستان میں لگایا جائے گا، نہ مسجد میں لگایا جائے گا، نہ کہیں درگاہ میں لگایا، کہیں نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کسی نے دے دیا تو اس کی زکات ادا نہیں ہو۔ قرآن کی وہ آیت کیا ہے؟ فَلَأُمِرَنَّ فَلَأَمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ۔ قرآن میں ہے کہ شیطان نے کیا کہا کہ میں اللہ کی مخلوق جو ہے نا اس کی تخلیق میں ایسا حکم دوں گا اس کے اندر چینجنگ کر دے، یعنی اللہ نے جس طرح بنایا ہے اس کے اندر چینجنگ لانے، یہ شیطان کہتا ہے اس طرح باطل ڈالوں گا۔ اب یہ نئی بات سمجھے تو آقا علیہ السلام کے حدیث بات سنیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا جو گودتا ہے، گودواتا ہے اور اس کے علاوہ بالوں کو گھیرتا ہے، دانتوں میں سوراخ کرواتا خوبصورتی کی وجہ سے، بالوں کو بڑے، یہ سارے کے سارے ناجائز اور حرام ہیں، اور یہ اللہ کی تخلیق میں ملانا اور چیزوں کو شامل کرنا، سمجھے بات نا۔ آج ہماری عورتیں ہوتی ہیں نا بالوں کو بڑھواتی ہیں کہ نہیں، حرام ہے، ہمیں بنواتی نا، سمجھاؤ ذرا، سمجھے بات نا۔ جو فطری طور سے عورتوں کی بھویں رہتی ہیں، مرد کی بھویں رہتی ہیں، اس میں کوئی دقت نہیں، سمجھے بات نا، کوئی کو نہیں ہو سکتی، لیکن وہ پتلی کروانے کے لیے وہ کرتے ہیں 4 دن کے بعد اس طرح نظر آنے لگتی، سمجھے بات نا۔ اس لیے بتاتا ہوں میک اپ جو ہے نا یہ بناوٹی بناؤ، سنگار کو تو ختم کراؤ، سب سے اچھا میک اپ اسلام نے وضو دیا ہے۔ اس وضو کی وجہ سے عورتوں کا چہرہ دنیا میں بھی چمکے گا اور آخرت میں بھی چمکے گا، سمجھے نا۔ یہ دنیا کی وہ آج وہ پیوپی کی طرح کروا کے الٹی الٹی کروا کے بسوں کروا کے بٹھا دیتے ہیں، سمجھے نا، یہ چیزیں ختم کرو، سمجھے بات نا۔ سب سے اچھا حسن وہی ہے جو میرے آقا نے دیا، وضو کرو، دنیا میں بھی چمکے گا اور آخرت میں کروا کے دیکھ لو، ورنہ آج عورتیں آپ دیکھیں یہ سب والی جو پڑھواتی ہے نا یہ حرام ہے، جا کے سمجھاؤ، اگر آپ کو طاقت ہے جا کے سمجھا دیتا، سمجھے بات نا، سمجھاؤ، آپ حاکم ہو، سمجھے نا۔ ایک بندہ آیا میرے کو بولنے کا، بولا حضرت میری بیوی بات مانتی نہیں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا تو بیوی بن جاؤ، اس کو شوہر بنا لیں، اور میں کیا طریقہ سنتا ہوں، سمجھے بات نا۔ تو بتا رہی ہے کہ یہ بھی آپ پر ذمہ داری ہے، سمجھے نا، آپ پر ذمہ داری ہے کہ اگر عورتیں اس طرح بنواتی اسے سمجھائیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں میں نے بتا دیا جا کے مارنا شروع لڑنا شروع، محبت سے کہ ہمارے السلام و تسلیم نے یہ فرمایا ہے، میرے آقا نے فرمایا اس طرح، اس کے اندر چینجنگ نہیں آنا۔ تب یہ میرا گودواتی جو ہے نا وہ ٹیٹو بنوا
سمجھے بات نا، اس کے وہ بھی حرام ہے. اگر ہو سکتا ہے تو اسے نکلوا دیا جائے، لیکن ہاں اگر نکلوانے میں توبہ استغفار تو کرے گا، اور اگر نکلوانے میں جسم میں بیماری لگ جانے یا زخم پڑ جانے یا ایسے کوئی اندیشے ہیں تو اسے پھر چھوڑ دے، پھر کچھ نہیں کرے گا. اللہ رب العزت سے توبہ استغفار کرتا ہے، اللہ یقیناً اسے معاف فرما دے گا. لہذا ٹیٹو بنوانا، سمجھے نا، یہ ساری چیزیں کروانا یہ مذہب اسلام میں جائز نہیں ہے. دانتوں کو خوبصورت بنانے کے لیے سوراخ کروانا یہ بھی جائز نہیں. ہاں عورت اگر ہے اس کے دانت بڑے ہیں، اس کے شوہر ناپسند کرتا ہے تو عورت کے لیے مجبوری میں اجازت دی گئی، ورنہ بڑے دانت کو چھوٹے کروانا یا یہ کروانا یہ شریعت اس کی اجازت نہیں دی. صرف عورت کو دی ہے کہ اس کا شوہر اگر ناپسند کرے یا ایسے معاملات اس کی بھی اجازت ہے، ورنہ دانتوں میں سوراخ کروانا، ٹیٹو بنوانا، کھودوانا یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز اور حرام ہیں. اب رہ گیا چونکہ جو ٹیٹو بنواتے ہیں جس میں بہت سارا پیوست ہو جاتا ہے پوری طریقے سے، تو اب یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا وضو اور غسل ہوگا؟ ہو جائے گا، چونکہ پورے جسم کے پیوست ہو چکا ہے، وضو اور غسل ہو گیا، ممکن نکالنا نکلوائے ورنہ چھوڑے تو وہ استغفار کرے. عورتوں کا نقلی بال ڈینس لگوانا، کلر والا. دیکھیے عورتوں کو نقلی بال لگوانا اگر کسی عورت کے بال ہے جو ناجائز ہے، سونی بات، عورت کے ہے کوئی بال اس لیے ناجائز ہے اس کو بڑے دکھانے کے لیے، یا پلاسٹک وغیرہ کے ایسی چیزوں کے ہیں بڑے دکھنے کے لگائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، سمجھے بات نا. لیکن اب اگر عورت نے کسی عورت کے بال لگوائے یہ جائز نہیں. کیوں؟ انسان اور خنزیر کی کسی پارٹس اور عضو سے فائدہ اٹھانا یہ جائز نہیں. انسان کی غربت کی وجہ سے اور خنزیر سراپا نجس ہونے کی وجہ سے ظاہر سی بات انسان کے بال یہاں لگوانا یہ کروانا یہ جائز اس کے لیے نہیں ہے. آنکھوں میں لینس لگواتے کلر والی آنکھ، مطلب وہ شوق کے لیے کہ نظروں کے لیے؟ اللہ اکبر، یہ وہ اسی میں آئے گا تخلیق اللہ کی خلقت میں چیک نہیں لانا بہت سخت حرام. سوری بات بہت سخت حرام ہے، یہ نہیں کروا سکتے. سوری بات اس کی اجازت نہیں. بیوی کو آپ دے دیں، وہ بھی دیکھیں بیوی کا سپورٹ تو بیوی سپورٹ تو نہیں کرتے اس کا شراب پلانے میں، سمجھے نا، اس کی ضرورت کو دیکھ اس کے بعد دے دیں تاکہ اس کا کچھ کام بن سکے. ڈائریکٹ آپ اس کی بیوی کو مالک بنا دیں. دیکھیے بام اگر یہیں تک ہے وہ لکوڈ ٹائپ کا نہ ہو کہ پورا اندر تک چلا جائے، اندر تک جائے گا تو روزہ چلا جائے گا. سمجھے بات نا، اگر یوں ہی ہے تب اس کا روزہ نہیں ہے، اس کا جو اثر ہے اس تھوڑا محسوس ہوتا ہے، سمجھے نا. لیکن اگر پوری طریقے حالت کے اندر وہ چلا جائے گا تب نہیں ہو سکتا. ہمارے پاس کوئی آدمی کام کرے، ہم نے اس کو اپاڑ دیے تو اس کا زکات کرنا ہم کو دینا پڑے گا. مالک آپ ہیں کہ نہیں؟ آپ اسے لیں گے کہ نہیں لیں گے؟ ہاں اس سے اس کو پگڑ میں کٹوا دیں گے. ہاں پگار میں کٹواتے جائیں گے، لیکن پیسہ تو آپ ہی کا ہوا نا، پیسہ تو آپ ہی کا ہوا، لہذا آپ کو اس کی مال کی زکات دینی ہوگی. چونکہ جو مالک ہے وہ زکات دے گا، وہ نوکر تو مالک نہیں ہے نا، بغیر پگار میں کٹوا رہا. کسی شخص نے مان لیا اس کی وہ نیت ہے کہ ایک بیک اپ پلان میں لے کے بچے کام آئے گا، اس کی نیت ہے کہ فیوچر میں اس کا ہیلپ پڑے گا تو میں آئندہ سال اس کے بعد کے ساتھ. دیکھیے نیت المؤمن خیر من عملہ، سمجھے نا، انما الاعمال بالنیت. انسان کی نیت جو ہے نا اسی اعتبار سے فیصلہ ہوگا، حکم لگے گا. اگر اس کی نیت ہے کہ میں اس کو بیچ دوں گا، سمجھے نا، تو اب وہ مال زکات ہوا، لہٰذا اس پر مال تجارت ہوا، لہٰذا اس پر زکات فرض ہوئی. لیکن یہ ہے کہ میں اس کو رکھوں گا اور اس کے علاوہ سے کرایہ آئے گا، اس طرح کرے گا، تب اس پر مال زکات نہیں ہوا بلکہ اعلی تجارت ہوا، اس صورت میں اس پر زکات نہیں ہوگا. لیکن اس کی نیت بیچنے کی تو اس پر مال میں آئے گا. اب مولانے اور بولا سال گزرا اس پر زکات. لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا، سیکھ لیا میں نے، سن لیا تو پھر عمل کرنا پڑے گا. اس سے بہتر ہے کہ نہیں سیکھ، عمل نہیں کرنا پڑے گا، گناہ کم ہوگا. ایسا ہوتا ہے. ایسا دیکھیے قیامت کے دن کہا گیا ایک جو عالم ہوگا اگر اس نے عمل نہیں کیا تو اسے صرف ایک سزا ملے گی، اسے صرف ایک سزا ملے گی. اور اگر ایک ایسا بندہ ہے اس نے علم حاصل کیا اور نہ عمل کیا تو اسے ڈبل سزا ملے گی، ایک علم نہ حاصل کرنے کی اور ایک عمل نہ کرنے کی. تو آپ خود فیصلہ کر لیں کہ اگر آپ کے
اچھا ہونا عمل کرنا پڑے. اس نے کس نے کہہ دیا؟ یہ اللہ کی توفیق کی بات ہے. جب اللہ تمہارے دل میں لے آتا اس کا سننا جاننا یہ ساری چیزیں کو اللہ نے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ علم کا حاصل کرنا ہر مرد و عورت پر فرض اتنا کہ ہر چیز کے بارے میں معلومات ہو. لہٰذا یہ نیا سننے کے تو عمل کرنے لگے. ایسی کون سی بات سن لو بتانے کا تمہارے دل میں جذبہ پیدا ہو جائے کرنا شروع کر دو. یہ کوئی بات نہیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. صلوا عليه الصلاه والسلام عليك سيدي يا رسول الله.